السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے۔ سورہ توبہ کے 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 111 اور 112۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو جنت میں جانے کے لیے اپنے جان و مال کو اللہ کو بیچ دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد اصل ہے وہ موت کے بعد کی زندگی جو ابدی اور حقیقی ہے، آخرت کی زندگی، وہاں پہ جہنم اور اس کے عذاب سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی، یہ ہے اصل مقصد ہمارا دنیا کی زندگی کا۔ جو ہم دنیا میں آئے ہیں اور پھر آنے کے بعد ہمیں واپس جانا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب دیکھیں ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں لفظ جو استعمال کیا گیا راجعون، اس پہ اب غور کیجئے کہ بے شک سب اللہ ہی کے ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ راجعون کے معنی واپس جانا ہے، یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ واپس جانا ہے۔ تو جس مقام سے ہم آئے ہیں وہ جو عالم ہے، عالم غیب، وہاں پہ واپس جانے کا جو مفہوم ہے، تو قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا کے جنت میں رکھا تھا نا، ان کا امتحان لیا گیا، اور پھر یہ بات بھی قرآن میں واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ آدم، نہ صرف آدم، قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے آدم کی پیٹھ سے ان کے ارواح کو نکال کے اسے عہد لیا، الستو بربکم۔ تو مطلب یہ کہ سب وہاں پہ اس عالم میں تھے ہم، اللہ کے علم میں، اور اللہ نے آخری انسان جو قیامت کا ہوگا اس سے تک اللہ نے یہ عہد لیا ہے، الستو، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اور سب نے کہا کہ قالوا بلا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو اصلی مقام ہے وہ آخرت ہے، تو اسی لیے وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا کہ راجعون، یعنی واپس جانا، جہاں سے آئے تھے وہاں پہ واپس جانا، اس جنت، اس مقام میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی بتا دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے بھیجا
یہاں پہ زمین پہ اس وقت یہ بات بتا دی گئی تھی کہ دیکھو تم کو واپس آنا ہے پھر یہاں پہ، ہے نا، اور پھر یہ بات بھی بتا دی گئی تھی دنیا میں تم بھیج رہا ہوں، بھیجنے کے بعد میں وہاں پہ ہدایت بھیجتا رہوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم جہاں پہ جا رہے ہو وہ جو مقام ہے آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے، اور امتحان ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ خیر شر تکلیف راحت ساری خوشی اور غم ساری چیزیں آئیں گی، تو وہاں پہ تم کو ثابت قدم رہنا اللہ کے امتحان میں، اور وہ تم کو زندگی گزارنے کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے میرے یہاں سے ہدایت آتی رہیں گی، اور جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا میں جو بھیجوں گا کتابوں کے ذریعے نبیوں کے ذریعے، جو اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ نے بات فرما دی ہے. تو آخرت میں جو فیصلہ ہونے والا، اب دنیا کی زندگی کے متعلق اور جنت کے متعلق جو تصور ہے، ہمارے یہاں جنت کا جو تصور ہے، دیکھیے یہ دو آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے اس تعلق سے جنت کے متعلق. ہمارے جو تصورات قرآن کا جو تصور جنت ہے داخل ہونے کا، اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں تصورات ہے کہ یہ ہے کہ بھائی ہم کلمہ پڑھ لو تم کو جنت مل جائے گی، کچھ بھی کرو، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آدمی اگر وہ شرک نہ کرے توحید پرست ہے باقی کچھ بھی کرے اس کو جنت مل جائے گی. یہ تصور ہے. یا پھر یہ بھی تصور ہے چاہے ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے ہماری کسی بھی صورت میں ہماری جو نا سفارش شفاعت ہو جائے گی لہٰذا اس طرح ہم جنت میں جائیں گے. یہ بھی تصورات ہمارے ہیں. اس طرح یہ تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اپنے، اور ہم قرآن پڑھیں گے جنت کے متعلق تو قرآن کا تصور دے رہا جنت کے متعلق وہ اسی کے اوپر انشاءاللہ بحث ہوئیں گی، گفتگو ہوں گی قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے بتوفیق الہی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ ہے اصل مسئلہ. اب دیکھیے اب جنت کا سودا ہو رہا ایک معلوم ہے، جنت کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اللہ جنت بیچ رہے ہیں، ہے نا، جنت بیچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جنت خریدنے والے کیا بیچ رہے ہیں اللہ کو؟ جان اور مال، یہ دو بیچ رہے ہیں. یعنی جو جنت میں جانے کا تصور کر رہے ہیں، جن کو جنت میں جانے کا یقین ہے یا جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی جان اور مال کو بیچو تو میں تمہیں جنت دوں گا. اب یہ دو باتیں ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ایک لین دین ہو رہا. بڑے آسان انداز میں سمجھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی گچیا نہیں ہے کہ وہ فلاں نہیں، بڑے فقی ہونا بڑے متقی ہونا نہیں. بڑے آسان انداز میں اس بات کو اللہ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے جو نا عرب جو تھے مکے کے خاص طور پہ وہ بالکل جناب علی دو ٹوک انداز میں سمجھنے والے تھے بات کو. اس اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑے ہی قرآن مجید میں بہت آسانی سے اپنی باتیں سمجھائیں. اسی لیے قرآن مجید کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَمْ مِن مُدَّكِّرٍ. یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. اب یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے بان لهم الجنہ، اس جنت کے بدلے میں جہاں کی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، نعمتوں بھری زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس زندگی وہ جنت کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہماری یہ عارضی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال کی جو زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے
تمہاری جانوں کو، تمہاری مالوں کو، جبکہ یہ جان اور یہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ. لیکن اللہ کا احسان دیکھیے آپ، چونکہ یہ اللہ دے چکا ہے ہمیں، اللہ یہ چیز ہمیں دے چکا ہے، اور دینے کے بعد اللہ کی کا فضل و کرم دیکھیے آپ. اللہ جو چیز ہم کو دیا ہے جو اسی کی ہے، پھر وہ واپس لے رہا ہے تو وہ خرید رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت اللہ کا فضل ہے. حالانکہ جنت جو ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اگر اپنی نعمتوں کا حساب کر کے جو جنت میں جانا چاہو جاؤ بولے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ یہ زندگی اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، اور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں پھر اسے خرید رہا ہوں جنت میں جانے والوں کے لیے. اب واضح انداز میں کیا بات آ رہی ہے ہمارے پاس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو اپنا جان اور مال اللہ کو بیچنا پڑے گا، اور اللہ انہیں جنت دے گا. اب ظاہر ہے کہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک، اور معاہدے کے دو فریق ہوتے ہیں ہمیشہ، ہے نا؟ آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو دو فریق ہوتے ہیں اس میں، اور جو معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر دونوں کے اندر کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، کچھ عہد و اقرار ہوتا ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق بھی اگر جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا. معاہدے کی اگر خلاف ورزی ہوئیں گی، جو وعدہ ہم اللہ سے کیے ہیں اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو معاہدہ خود بخود کلعدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ یہ اصول ہے معاہدے کا، اقرار نامے کا. آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں، کو بیانہ کرتے ہیں، اگر ظاہر ہے کہ اس میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی خلاف چلا گیا تو معاملہ ختم کینسل ہو جائے گا. وہ اسی طرح معاملہ ہے اب یہ جنت کا. اور اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک عہد و اقرار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود، کوئی فریادرد، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ گواہی. اب یہ معاہدہ ہے. یہ معاہدے میں کیا اور کیا باتیں ہیں، اس میں کلمے کے دو جز ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز. دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ سے عہد ہو رہا ہے. تو پہلے جو جملہ ہے کلمے کا پہلا حصہ، اس میں کیا اقرار ہو رہا ہے؟ اس میں اقرار یہ ہو رہا ہے اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا فریاد رس ہے. میں تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، کیونکہ تیرے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہو گیا کلمے کا پہلا حصہ. اب دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. دوسرا حصہ اس میں اقرار یہ ہے کہ اے اللہ تیری بندگی اور اطاعت میں تیرے بتائے ہوئے نبی کے مطابق کروں گا. یہ دوسرا جملہ ہے. بندگی کا اقرار کر لیا میں، لیکن بندگی میں کروں گا کیسے؟ نمونہ ہونا ہے نا اس کے لیے. میں اپنے طور پہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا. تیری بندگی، تیری رضا کس میں ہے، تیری بندگی میں کس طرح کروں. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا. اب وہ نبی کا اقرار ہو رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوائے کوئی اور نہیں. میں پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بناؤں گا. میں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا. ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تیری عبادت کروں گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تیری اطاعت کروں گا. یہ دوسرا جز ہے کلمے کا. یہ دو ہے، اسلام ایمان. اب یہاں سے شروع ہو گیا، یہ اقرار ہو گیا اللہ سے. اب اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جنت. جنت دے رہا ہے. اس بنیاد کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، اب ذہن میں بٹھا لیجیے. اب کلمے کا اقرار اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد نامہ ہے. اللہ ہی کی بندگی کا اقرار ہے
اور اسی سے استعانت کا اقرار ہے، اور دوسرے جز میں میری زندگی، میری بندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوں گی، تیری عبادت، ذکر و یاد اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہویں گی۔ اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا بھائی، جو کچھ بھی کروں گا تیرے نبی جو بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق کروں گا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، یا زندگی کے دیگر عبادات بھی ہو، ذکر و یاد کے طور و طریقے کیوں نہ ہو، اس سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کروں گا۔ یہ ہے عہد و اقرار، یہ ہے اللہ کے الہ واحد ہونے کا اقرار پہلے جز میں، اور دوسرے جز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا اقرار ہے۔ اب یہ دو کلمے بن کے، دو جز بن کے کلمہ بنتا ہے، اس میں ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا کلمہ بنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دو باتیں ہیں، اور رسول کے متعلق بھی آپ کو یہ ماننا ہے کلمے کے اندر، دوسرے کلمے میں یہ تیرے آخری رسول ہیں، لیکن رسول سے پہلے وہ تیرے بندے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہنا ہے آپ کو۔ عبدہ و رسولہ، جیسے دوسرے تیسرے کلمے میں تو آتی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو اپنی ذات و صفات میں بالکل تنہا اور اکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اور کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے نہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ کیا نام ہے ان؟ پورا خاندان ہے، محمد بن عبداللہ، والد محترم کا نام، والدہ محترم کا نام آمینہ ہے نا، پھر اس کے دادا، ان کے چچا، ان کے جناب علی، پورا قریش کا قبیلہ، پورا یعنی پورے کا پورا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، بولنے کا مطلب یہ ہے پورا قبیلہ ہے۔ یہ اسی لیے ایمان کے اندر داخل کر دیا گیا چونکہ عبداللہ کی بجائے کہیں ابن اللہ کا عقیدہ نہ ہو جائے، ایسا یہودیوں عیسائیوں کا ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ کو کیا کر دیا؟ عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے کیا کر دیا؟ ابن مریم کو ابن اللہ کر دیا، اللہ کا بیٹا کر دیا۔ اسی لیے چونکہ اب آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اسی لیے آپ کی ابدیت کو، آپ کی بشریت کو اللہ نے ایمان کا جز بنا دیا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں، یاد رکھیے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسے عقیدے بنا لیے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، وہ نوری ہے، وہ فلاں، بعض لوگوں کے یہاں تک عقیدے ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شکل میں آ گئے، بہت ساری ایسے مشرکانہ عقائد ہیں، لیکن یہ دو بنیادی باتیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ عہد و اقرار ہو چکا ہے، اور جو لوگ یہ عہد و اقرار کر لیے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور انہی مومنین کا اب ذکر ہو رہا بھی، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ خریدنا عربی میں کہتے ہیں، اشترا کے معنی خریدنا، اور بیچنے کے لیے عربی زبان میں بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے وہ جملہ بھی بے کا، بے، خرید اور فروخت۔ اب ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، کیا خرید لیا اللہ نے؟ ان کی جانوں کو خریدا ہے۔ دیکھیے انفسہم، یہ نفس ہے، اصل نفس کو خریدا ہے، اس بات کو رکھیے۔ نفس کے معنی خواہشات، اصل انسان کا وجود تین اجزاء پہ ہے، ایک بدن، روح اور نفس۔ کیا ہے؟ بدن، روح، نفس۔ اب روح نکل گئی تو کیا ہے وہاں پہ؟ لاش ہے، اب انسان نہیں ہے، اب انہیں لاش ہو گیا، اب انہیں میت کہلائے گی۔ اب باقی کیا ہے؟ بدن ہے، اب بدن اور نفس، اور بدن بھی سڑ جائے گا، گل جائے گا، ختم۔
وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اب یہ نفس جو ہے اصل میں یہی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے. نفس، اسی لیے یہاں پہ نفس فرمایا کہ تمہاری نفس کی جو خواہشات ہیں اس سے اللہ نے خریدا ہے. تمہاری خواہشات نفس اس سے اللہ نے خریدا ہے. انفسو، دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ آتا ہے موت سے متعلق وہاں پہ بھی نفس کا لفظ آتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک مقام پہ آتا سورہ انبیاء میں ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہم کو واپس آنا ہے موت کے ذریعے سے. انفسہم، یہ نفس. اب امتحان کس کا ہے؟ نفس کا ہی ہے. خواہشات پیدا ہونا آدمی کے نفس کے اندر، اور وہ خواہشات کی تکمیل کیسے ہونا، یہی امتحان ہے اصل میں. خواہشات کی تکمیل امتحان ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ نے ہر خواہش کے اوپر پابندی نہیں لگائی. تمہارے جو خواہشات ہے اس کی تکمیل ہماری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہونا. تم کو نفس کی خواہش ہے، عورت کی خواہش ہے، نکاح کرو. تم خواہش پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. اچھا کھانا ہے تو کھاؤ حلال کی کمائی سے، حرام نہیں. اب یہ نفس کی خواہشیں ہیں. اب اس کا ہر قدم پہ نفس چاہ رہا. بازو والا بلڈنگ بنا، مجھے بھی بنانا ہے. اب بناؤ تم بھی بھائی، حلال ذریعے سے بناؤ، منع نہیں کر رہے اللہ. اچھا کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن تمہارا ذرائع کیا ہونا اصل وہ ہے معاملہ. حلال اور حرام کے حدود کو بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے. ان حدود کے اندر تمہاری زندگی ہونا. قرآن بار بار کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں، اس باؤنڈری کے اندر تمہاری زندگی گزارنا ہے. اور اس باؤنڈری سے اگر نکل گئے تم تو سمجھ جاؤ پھر اسلام سے نکل گئے. تم اسلام سے نکل گئے. تو اسی لیے نفس کی خواہشات یہ ہے اصل میں. خواہشات تو سبھی کو ہے، ایک فقیر کو بھی خواہشات ہے، ایک بادشاہ کو بھی خواہشات. اور دونوں کے خواہشات کا امتحان لیا جا رہا اللہ کے پاس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بادشاہ کا امتحان لے رہے ہیں، ایک فقیر کا بھی لے رہے ہیں. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. یہ نفس دے کے اللہ تعالیٰ، اگر یہ نفس نہیں ہوگا تو پھر امتحان بھی نہیں ہوگا. خواہشیں نہیں ہوں گی، امتحان بھی نہیں ہوگا. بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، امتحان بھی نہیں ہوگا. ہاں، تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا چیز کو خریدا ہے؟ تمہاری چاہتوں کو، تمہاری خواہشات کو ہم نے خریدا ہے. اگر ہم کھول کے بیان کریں گے تو اس میں تمہاری چاہتوں کو ہم نے، تمہاری خواہشات کو خریدا ہے. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے. جنت کا ذکر کرتے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جنتی عرضها كَالسَّمَاوَاتِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہم جنت جو ہے متقیوں کے لیے بنائے ہیں. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو لگام دے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو گناہ اور نافرمانی سے بچتے ہیں. جنت. اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے نفس کو خریدا ہے. خواہشات جو تمہاری اصل ہے. خواہشات کیا ہے؟ ایک مومن کی خواہشات کیا ہونا ہے؟ یہ خواہش ہم بولتے ہیں وہ خواہش، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی میری یہ خواہش ہے، ایک بیٹا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ارے بھائی مومن کی خواہش کیا ہے؟ اب مومن کی خواہش تو اب یہ ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے مومن کی خواہش. اور کافر اور مشرک اور منافق کی خواہش یہ ہے
کہ اللہ رسول ہم کو کیا معلوم اللہ کون ہوتے کیا ہوتے، ہم کو تو اپنے عائش کرنا ہے. یہ کافر مشرک منافق کی ذہنیت ہے. یہ مومن کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہے. دیکھیے اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو بیچ ڈالتے ہیں. اللہ کے لیے سودا کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کا، اپنی خوشیوں کا. تو مومن کی اصلی خوشی کیا ہے؟ وہ بات کلمے کے مومن تو بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی، لیکن جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں، جن کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کو ہم جنت دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے ان کی خواہشات اور ان کے مالوں کو خریدنا چاہتے ہیں. اللہ یہ آزادی دیا ہے آپ کو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو مجھے بیچ ڈالو. اگر نہیں چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی کرو تم، دنیا میں تم چھوڑ دیں گے لیکن آخرت میں تمہیں حساب ہوگا پھر اس کا. اللہ یہ بات بھی اجازت دیا قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بات کو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کچھ پرواہ نہیں ہے، تمہارا دل چاہتا ہے تو ایمان لاؤ، نہیں چاہتا تو مت کرو. سمجھا؟ یہ اللہ قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمن شاء ان يتخذ منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پہ آئے، جس کا جی چاہتا ہے نہیں. یہ بات اللہ قرآن میں کئی مقام پہ فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ دہر میں بھی بات کو اللہ فرماتے ہیں، حل اتی علی الانسان میں، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما شاکر و اما کفورا. انا ہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں، شکر کا بھی ہے کفر کا بھی ہے. جو چاہے اختیار کر، تمہاری مرضی ہے اس میں، لیکن آخرت سامنے رکھو پھر کیا ہونے والا ہے. یہ بات اللہ فرمایا. تو چلیے کہ یہ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک عہد و اقرار ہے یہ. اور جو یہ اللہ سے جو عہد و اقرار کرتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. اور جو یہ عہد و اقرار کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ ان اللہ اشترا، یہ جو اس طرح یقینی طور پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو عہد کیا ہے، اب ہم ان سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو خرید رہے ہیں. تو خریدنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا نا آپ کو. زر مبادلہ جسے کہتے ہیں آپ، تبدیلی ہوتی ہے اس میں. وہ زر مبادلہ یہاں کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ زر مبادلہ یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت دے کے تم سے تمہاری جان اور مال کو خرید رہے ہیں. یہ ہو گیا اللہ اور بندے کے درمیان میں فیصلہ. اب اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ اب اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے، بہت آسان طریقے سے میں آپ بات کو سمجھاؤں گا. کوئی چیز آپ بیچ دیے ہیں، آپ مکان بیچ دیے، دکان بیچ دیے، سائیکل موٹر بیچ دیے، جو بھی بیچ دیے، تو اب جو چیز آپ نے بیچی ہے اس کے اوپر آپ کا حق نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں آپ کا. اسی طرح ہم جان اور مال اللہ کو بیچ دیے ہیں، تو اب ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جان، ہمارا مال، اب ہماری جان، ہمارے مال کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے. کیا بھائی ہے؟ حق نہیں ہے ہمارا حق. یا نہیں تو بیانہ واپس کر دو. آپ نہیں ہونا بولو، آپ جو چاہے کرنا چاہ رہے ہیں یہاں تو واپس بیانہ. نہیں بھائی میں گاڑی نہیں بیچتا، آپ یہ بیانہ لے لیجئے، آپ واپس. ٹھیک ہے، اس کے بعد کینسل ہو جائیں گی ڈیل آپ کی، آپ جو چاہے کرو آپ. لیکن چونکہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں، ہم اللہ سے یہ عہد کر چکے ہیں، اللہ میں جان اور مال کو آپ کو بیچ چکا ہوں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، اور مجھے جنت چاہیے. بس یہ ہے. آسان ہے مسئلہ، ہر کوئی سمجھے گا اس کو. وہ بڑا مفکر، عالم، مفتی، فلاں فلاں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اتنا بڑا ہر کوئی بالکل یہ بہت بڑا ایزی میتھمیٹک ہے یہ. 2 + 2 = 4 کی طرح ہے. اب آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب
میری جان میرے مال کے اوپر میرا حق نہیں ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہمیں ہماری جان اور مال کو اب استعمال میں لانا ہے، تو کیسے لانا پڑے گا؟ اللہ کی مرضی پہ۔ اب اس کی مرضی چلیں گی، میری مرضی نہیں چلیں گی۔ اب کس کی چلیں گی؟ میرے جان پہ، میرے مال پہ۔ اب میری مرضی نہیں، نہ میری خواہش چلیں گی، نہ میرے بیوی بچوں کی چلیں گی۔ اب صرف میرے جان اور میرے مال کے اوپر صرف اللہ کی مرضی چلیں گی۔ یہ ہے، دیکھیے اب لمبے لمبے 4 گھنٹے کے واعظ بیانہ بھی کرے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم کو مسائل میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اصل جو ڈیلنگ ایمان کی ہے نا، وہ تو کدھر کی چلے گئی۔ اب مسائل میں پھنسے ہوئے ہم خاری، یا پھر فضائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اصل جو معاملہ ہے، جو اللہ اور بندے کا جو معاملہ لین دین کا ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے تو کوسوں دور ہو چکا ہے۔ اب آسان انداز میں بات سمجھ میں آ رہی۔ اچھا، آپ صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اور خود قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اسی لیے کہا صحابہ اکرام جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو بیچ دیے تھے، اور بیچنے کے بعد اللہ کی مرضی کے خلاف وہ لوگ کبھی بھی استعمال میں نہیں کرے اپنی جان و مال کو۔ اسی لیے اللہ بولا یہ میرے مرضی کے پابند ہو گئے، اب میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، ختم۔ ڈیلنگ دونوں کی رضامندی سے ہوئی، اور صحابہ اکرام یہ حج کر کے پابند ہو گئے، اب میری جان و مال کا کوئی میرے حق نہیں ہے، میرا اللہ کو بیچ دیے۔ اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہو رہا ہے تو خوشی سے لا کے دے رہے ہیں صحابہ اکرام، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، یا اللہ کے مرضی کے مطابق وہ مال اور وہ جان کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لوگ استعمال میں لا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اسی کا نام ہے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ دینا۔ اگر ہم عہد کرنے کے بعد پھر اپنے جان اور مال کو ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیے تو پھر اس میں 2 باتیں پیدا ہوں گی، ایک تو خیانت، دوسری بات یا پھر معاہدہ کینسل۔ معاہدہ کینسل ہو گیا تو اسلام سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اتنی گہری بڑی بات تو نہیں بولیں گے، لیکن خیانت تو آپ کر رہے ہیں، خائن تو ہو گیا نا۔ عہد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کے پاس رکھا، جان و مال کو آپ کے پاس رکھا کہ جب میں بولوں گا اس طرح خرچ کرو اسے، تو میرے احکامات آتے رہیں گے، میرے احکامات آنے کے بعد میرے احکامات کے مطابق اب تم میری مرضی کے مطابق اپنے جان و مال کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ اچھی طریقے سے سن لیجئے اس بات کو، بہت آسان انداز میں ہے یہ بات، بہت ہی آسان انداز میں اللہ سمجھائے۔ یہ ہے قرآن مجید سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت۔ اس کے بعد جتنی تفصیلات آ رہی ہیں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے اس کے بعد میں۔ اب بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اچھا یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ رموز ہیں، تو یہاں پہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کے بعد جو علامت لائی گئی نا وہ توئی کی ہے۔ یہ جانتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے والے، یہ توئی جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو وقف کرنا پڑے گا، اور جہاں پہ میم آتا ہے وہاں پہ وقف لازم کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب یہاں پہ تویا آ گیا، آیت ختم نہیں ہوئی، یہاں پہ تویا ہے اس کے بعد، تو اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ کو ٹھہرنا، رک جانا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ جو بات بول رہے ہیں ذرا رک کے سوچو، بول رہے ہیں ہے منظور نہیں تم کو یہ سودا؟ کیا بھائی، رکو ذرا، تلاوت بند کرو، سانس توڑو، رک جاؤ، اور میں جو وعدہ کر رہا ہوں تم سے، معاملہ جو کرنا چاہ رہا ہوں تمہیں منظور ہے کیا نہیں؟ رکو، بول رہے ہیں اللہ، رک کے ذرا پھر آگے بڑھو تم۔ دیکھیں قرآن کے تلاوت کے رموز میں بہت معنی ہیں اس میں بھی، اسی لیے اگر اس کو سامنے نہ رکھا ہے تو معنی مفہوم بدل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے تو ہے کہ رک جانا ہے، اللہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے
میں تم سے تمہاری جان اور مال کو خرید رہا ہوں جنت کے بدلے میں، اب تم ذرا قرآن کو روک دو اور جو کچھ تم نے کہا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، مجھ سے منظور ہے کیا؟ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کے سوچو۔ ہم بھی کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، کچھ اپنے کنڈیشن دیتے ہیں، تو بھائی ذرا پڑھ لو اس کو، تھوڑا تم راضی ہے کہ آپ اس سے پھر آگے بڑھیں گے، ہے نا بھائی؟ ایسی ہوتا ہے نا؟ تو یہاں بھی اللہ ہی بول رہے ہیں، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم تم سے، اور ہم یہ خرید رہے ہیں تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں، اور ذرا رک جاؤ، اور رک کے تھوڑا سا ذرا اس پر غور و فکر کر لو، پھر آگے بڑھیں گے ہم۔ اگر ہم کوئی منظور ہے، اللہ ہمیں منظور ہے یہ سودا، ہم جان اور مال کو بیچ چکے ہیں، اور اس جان اور مال کے اندر ہم خیانت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہم استعمال کریں گے، تو پھر اب آگے بڑھو۔ وہ کیا ہے؟ اب یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان کھپانا پڑے گا اب تمہیں۔ آسان نہیں ہے یہ، خالی فضائل بیان کر رہے ہیں، خالی فضائل ہو رہی، خالی مسواک کرے تو جناب علی سامنے والے بھاگ گئے، خالی فضائل ہو رہی ہو کرے تو ہو گیا، سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب تمہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے لڑنا پڑے گا، اپنے جان اور مال کو کھپانا پڑے گا۔ فَيَقْتُلُونَ، اب تم سے جو مد مقابل ہوگا دین حق کے معاملے میں، ان سے مڈبیڑ ہوگی، مقابلہ ہوگا، تو تم بھی انہیں قتل کرو گے اور تم کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ بولا رک جاؤ، ہے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، یعنی خالی پھولوں کے ہار پہننے کے لیے تیار ہے، لمبے لمبے لفافے لینا، بڑے بڑے تون ہو جا رہے ہیں بیٹھ کے لمبے لمبے، مولویوں کے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب ہاں، عیش و عشرت کی زندگی ان کی ہو گئی اصل میں، اب خامخواہ کے بیچارے وہ عام جو لوگ ہیں نا وہ پریشان ہیں، عام آدمی ان کو نظرانے دے کے دبلا ہو رہا اور انہوں موٹے ہو رہے ہیں، یہی چل رہا معاملہ۔ اصل جو فرنٹ لائن پہ ہے علماء، اپنے آپ کو جو کہنے والے علم والے، ان کی کیا حالت اللہ ان کو پہلے دیکھے گا، عوام کو بعد میں سیکنڈ لائن والوں پہ۔ فرنٹ لائن پہ لوگوں کی حالت کیا ہے؟ کیا ہے جذبہ، جان و مال کو کھپانے کا ہے جذبہ، فرنٹ لائن میں نہیں تو سیکنڈ لائن کہاں ہے؟ بتائیے آپ۔ قرآن ہے، قرآن یہ آیات بینات کہتا ہے قرآن، اسی لیے کھلی کھلی باتیں ہوتی ہیں قرآن کی، آیات محکمات ہوتا ہے، جڑوں بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے قرآن باطل کی، اہل باطل نظریات کی، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے قرآن باطل نظریات کو۔ محکمات بولا، بڑی محکم، بڑی مضبوط، اس بڑی مدلل آیات ہوتی ہیں قرآن کی۔ یہ نہیں خالی بس خالی واضح و بیان چل رہا، قصہ ختم ہونے، خالی جنت فضائل میں چل رہی، وہ پڑھو یہ پڑھو فضائل، بس ختم۔ یہ ارے بھائی اصل ہے کیا؟ اللہ بول رہے خرید لیے، منظور ہے کیا؟ تو آگے کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ بات سورہ صف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے مومنو، اے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں ایک تجارت بتائی جا رہی ہے، یہ منظور ہے کیا تمہیں؟ پوچھ رہے اللہ، هل ادلکم علی تجارۃ، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت، ایسا بزنس جسے اختیار کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو، جنت میں جا سکتے ہو، وہ یہی ہے یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ تؤمنون باللہ، اللہ پہ اس کے رسول پہ ایمان لانا پڑے گا، وہی میں نے پہلے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کرنا کیا پڑے گا؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم کو اللہ کے راستے اپنی جان اور مالوں کو کھپانا پڑے گا، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی، تب جا کے تم جہنم کی آگ سے بچاؤ گے،
بچائے جاؤ گے تم. حالی یہ نہیں ہے واز بیانہ چل رہے ہیں, کچھ نہیں کیا نہیں, بس مرد بک نہیں ہے. جنت نہیں ہے جنت. کیا کہا؟ قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مارو گی, مار دیے بھی جاؤ گے, شہید بھی ہوں گے تم. تیار ہے نا؟ اب وہی بولا ہوا رکو تھوڑی دیر کے لیے, آج جو ہے مسئلہ بڑا, اب ریڈی رہنا پڑ تم کو. اب یہ واحدہ کرنے کے بعد اس لیے روک کے ذرا غور کرو. منظور ہے؟ ہاں منظور ہے, چلو پھر. اب دیکھیے آپ جاتے ہیں نا فوج میں بھرتی ہونے کے لیے, پورا لکھا لیتے, سب ایگریمنٹ رہتا پورا ہے گولی کھانے کا. ہاں تو پھر آگے بڑھو, اب ڈیوٹی پہ چڑھو. اب یہ ہوتا یہاں بھی وہی ہے. اب ہے جان کھپانے کے لیے تیار جنت کے لیے, مال کھپانے کے لیے ہے جنت اللہ کے راستے میں. جان اور مال کھپانے کی جب تک خواہش نہ ہوگی, دیکھیے خواہش میں استعمال کیا تھا لفظ انفسہم, تمہاری چاہتیں, تمہارا نفس, تمہاری خواہشات کو خریدا اللہ نے. یہ خواہش جب تک نہ ہوگی تمہارے دل میں مال جان کھپانے کی, کیونکہ دو ہی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے, جان مال, سیکنڈ اولاد. یا وہی بات بتایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ وعدن علیہ حقن, یہی ہمارا وعدہ ہے. اس سے ہم مکرنے والے نہیں ہیں, اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ وعدہ ہو چکا ہے. وعدن علیہ حقن, یہ ہمارا وعدہ حق ہے, یہ اٹل وعدہ ہے. فی التورات, اس سے پہلے بھی جو بنی اسرائیل, ان سے بھی ہم یہی عہد کیے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بجائے عہد پورا کرنے کی بجائے انہوں نے تو جناب یہاں تک کہہ دیا کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. یہ بولا نا یہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے. کیا فرمایا؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل, تورات اور انجیل میں بھی ہمارا یہی وعدہ تھا. لیکن یہود اور عیسائی علماء نے کیا کیا؟ جنت کو انہوں نے آبائی وراثت سمجھا, اس کو باپ دادا کی میراث سمجھا اس کو انہوں نے. اللہ بولا نہیں, جب تک جان مال کھپاؤ گے جب تک نہیں جاتے تم جنت میں. لیکن اللہ بولا تورات اور انجیل میں یہی وعدہ کرے تھے, لیکن اس کے ماننے والے یہود و نصارہ اس وعدے کو بدل کے انہوں نے جنت کو موروثی جنت بنا لیا. ہے نا خود قرآن میں یہ انہوں نے کہا, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, جنت میں نہیں جا سکتے کوئی بھی جب تک وہ یہودی اور نصرانی نہ بن جائے. قالوا لن يدخلون الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی اور یہودی ہی جنت میں جا سکتا ہے. اللہ جواب میں فرما دیا تلک امانیہم, یہ ان کی آرزویں, جھوٹی آرزویں, ان کی تمنا ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون تو یہ ہے. اور پھر جب ذرا بات کہی گئی ان سے, بھئی ایسے کیسا ہوتا ہے اللہ کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں تم, تو پھر ذرا تھوڑا نیچے اترو. انہوں نے نیچے اتر کے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کہے تو ہم ٹھیک ہے دیں گے, ہم بھی دوزخ میں, ہم کو بھی ہوئیں گی سزا, مگر نہیں رہتے ہمیشہ, فوری آ جاتے ہم. یہ کہا انہوں نے. یہ قرآن میں ہے, سورہ بقر میں, سورہ آل عمران میں. آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. فرمایا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, انہوں نے جنت کے متعلق, جہنم کے متعلق اس ظام میں آ گئے کہ یہ کہنے لگی ہم دوزخ میں گئے تو کچھ دن جا کے فوری جنت میں آنے والے ہیں, پھر نہیں رہیں گے دوزخ میں. یہ ان کا تصور تھا. یہی تصور آج ہمارا ہے. آج یہی بولی جا رہی لوگوں کو بات. آج تھوڑے دن رہیں گے, نکلیں گے تم بھی. یہودی جو بولے وہی بات آج مسلمان بول رہا, یہی بولے سب. حتیٰ ہی کہ ہم اہل حق جنہیں کہتے ہیں ان کی بھی زبان پہ یہ آ رہا, کچھ بھی کرو بھائی شرک مت کرو تم آ جاتے جنت میں. یہی چکر. کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ان کو مل گیا, اللہ شرک کے سوا باقی سب کو معاف کر دیتا اللہ چاہیں گا, یہ آیت کو بیس بنا کے تم کچھ بھی کرو. ارے نہیں ہے, دوسری آیتیں پڑھو, حدیثیں پڑھو, آپ اس کو معلوم ہوگا کہ کون جنت میں ابدی طور پہ رہیں گا. دیکھو آپ, ہمیشہ کی جنت بولا قرآن میں, ہمیشہ کی جہنم بولا اللہ قرآن میں. یہ نہیں ہے, قرآن کے خلاف یہ نظریات و عقائد جو پیدا کر لیے گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے خاص طور پہ یہاں پہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل, یہی ہمارا وعدہ تھا ان سے بھی.
وہ بھی ہماری اللہ کی کتابیں، اس میں اللہ یہی بات بولا. نیا دین نہیں ہے کوئی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، وہی دین ہے، وہی باتیں ہیں. مگر یہودیوں نے، عیسائیوں دین کو بدل دیا، تورات اور انجیل کو بدل دیا انہوں نے، باقی نہیں رکھا اصلی شکل میں. اور یہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ فرمایا اٹ پریزنٹ جو کتاب ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہو رہا. اب پھر یہاں پہ وہی لفظ آیا، دیکھیے آپ علامت کیا ہے، والقرآن حرف تا، ٹھہرو بولے لو. پھر سوچو آگے بڑھنے سے پہلے آگے کیا بہت اللہ بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد قرآن میں بھی وہی بات کہی گئی تورات اور انجیل میں بیان کی گئی. دین اللہ کا ہے، چاہے وہ تورات ہو چاہے انجیل ہو، جتنی بھی کتابیں آ چکی ہوں، اللہ کا دین قرآن اللہ کا دین. اس اعتبار سے جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہی باتیں تورات اور انجیل میں تھی، لیکن انہوں نے اسے بدل دیا اس نے. والقرآن، اب قرآن کیا کہہ رہا؟ صاف ہے اب قرآن میں، تو جان مال مجھے بیچو گے تو جنت میں تمہارے حوالے کر دوں گا. صاف بات ہے، اب کوئی دوسری بات نہیں. اچھا اب میں ایک آپ سے سوال کروں، اگر میں یہ بولوں آپ کو، کوئی اگر یہ کہے بھائی کچھ بھی کرو میں تمہاری گارنٹی لیتا ہوں بخشش کی، بولے تو کیسا رہیں گا آپ؟ کوئی اگر بولتے نہیں بھئی یہ آدمی ہمارے سلسلے کا ہے نہیں یہ جنت میں جاتا، کیسی بات رہیں گی آپ؟ کوئی آدمی یہ کہے ہم آل رسول سے ہم جنت میں جائیں گے، کچھ بھی کرو تو کیا حال ہے؟ کیا ہوں گا؟ یہ اگریمنٹ ہو رہا اب، یہ کیا ہو رہا اب؟ یہ ٹھیک ہے. کوئی آدمی یہ بولا کہ نہیں میں اتنے حج کر لوں اتنے عمرے کر لوں، نہیں میں جنت میں جاؤں گا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں. اس سارے باتوں کو اس قرآن جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے، یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے تصورات ہیں. یہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، نہ تورات کی بات ہے، نہ انجیل کی بات ہے، نہ قرآن کی بات ہے. اللہ کا وعدہ اٹل ہے، حق ہے، برحق ہے. اللہ جو وعدہ کیا ہے اسی کے مطابق فیصلے ہونے والے. والقرآن، قرآن میں بھی یہی وعدہ ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ پھر رکو بولا اللہ تعالیٰ، تھوڑا رک جاؤ، پھر اگلی جو بات آ رہی ہے اس کے اوپر غور کر فرمایا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. دیکھو پھر اللہ سمجھا رہا اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کوئی ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کے؟ تو پھر دوسروں کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ تم بولنے کا مطلب ہے اللہ میری باتوں پہ چلو نا. لوگ چاکلیٹ بتا کے لے کے چلیں گے تمہارے کو کہیں بھی، سمجھ میں آ رہا؟ لہذا نہیں، سب سے بڑا چاکلیٹ یہاں جنت ہے، اللہ رکھا تمہارے سامنے. اس کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی ہے کیا وعدہ بولنے والا، تمہارا ہمدرد، تمہارا خیر خواہ؟ یہ پوچھ رہے اللہ. کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے؟ پھر تم اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کرو اس کی نافرمانی؟ تم کیا عقل کی باتیں تو سمجھائی جا رہی ہے. بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، چھوڑ دو دوسروں کی باتوں میں، اب خوشی مناؤ جو وعدہ کر لیے تم. اب جو تم اللہ سے وعدہ کر لیے ہیں، اللہ سے جو سودا تمہارا ہو چکا ہے، خرید و فروخت جو ہو چکی ہے، جان مال اللہ کو بیچ دیے ہیں، جنت لے لی ہے، اللہ بولے اب سب کچھ چھوڑو، خوشی مناؤ، بہت بڑا سودا ہو گیا تمہارا اللہ سے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. دیکھیں لفظ بے آ گیا. آپ کیا بولے؟ جان اور مال کو جو تم اللہ کو بیچ دیے ہیں نا، یہ بہت بڑا سودا ہے تمہارا، اللہ سے خوشی مناؤ اس پہ. کیوں؟ اسی لیے جو مال تمہارے پاس ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے تم کو کیسا بھی، اور جو تمہارا نفس ہے وہ تو سڑنے گلنے والا ہی ہے کیسا بھی. کیا بھائی؟ نہیں، تو بھی مال بھی چھوٹنے والا ہے اور یہ نفس بھی سڑنے گلنے والا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے ختم ہونے والی ہے، چھوٹ جانے والی ہے، وہ چیز اللہ تم سے خرید رہا، اسکراب کو خرید رہا. اللہ اس کو خرید رہا؟ سڑنے والا ہے، کوئی بھی نہیں خریدتے، اللہ خرید رہا. اتنا بڑا فضل ہے اللہ کا تمہارے اوپر. خوشی مناؤ اب بول رہا اللہ. فاستبشروا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشی مناؤ جو تم نے بیچا ہے اللہ کو، وہ ختم ہونے والی چیز کو بیچ دیا ہے تم نے، ختم ہونے والی تھی یہ چیز تمہاری، رہنے والی نہیں تھی یہ چیز، تمہاری ختم ہونے والی چیز کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، فاستبشروا، خوشی مناؤ، کتنا بڑا سودا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری، یہ کلیئر کر دیا اللہ اس کو، تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے یہ، سمجھو گے تو کامیابی ہے، اور جب تک یہ جان اور مال کو تم اللہ کے حوالے نہیں کرو گے، اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں استعمال کرو گے، اور ایسا کر کے اگر مر جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی تمہیں، تم اپنے جان اور مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بشارت دے گا، یہ سب سے بڑی تمہاری کامیابی تھی، تم خوش قسمت ہے جو یہ عہد ہم سے کر لیے، تم یہ بزنس ہم سے کر لیے، یہ تجارت ہم سے کر لیے، تم بہت بڑی کامیابی ہے تمہاری یہ، اور خوشی مناؤ، یہ ایک مومن کو اسی لیے تو ہے نا خوش ہونا چاہیے، مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے، بولے کیا فرمایا؟ بڑے عجیب ہے، عجیب سے مراد کیا ہے؟ بڑی خوش قسمت ہے مومن، کیا ہے وہ؟ بولے مصیبت آئی تو صبر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت آئی تو جناب علی اس کے اوپر شکر کرتا ہے، دونوں حالتیں اس کے بڑے خوشنما ہیں، بڑے کامیابی کی زندگی ہے اس کی دونوں حالتوں میں۔ اور حج کا ایمان کے دو ہی حصے ہیں نا، نصف شکرن و نصف صبرن، آدھا ایمان تو شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے، اور یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، خوشی یا پھر غم، تکلیف یا راحت، یہ دو ہی چیزیں ہیں، اس سے خالی نہیں انسان، اسی کا امتحان لیا جا رہا، اسی کے اوپر ثابت قدم ہے ایمان۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث کی بات یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بات آتی ہے روایت میں کہ موت جو ہے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، فرشتے جب مومن کے لیے موت لاتے ہیں نا، وہ تو خیر حدیث میں روایتوں میں بڑی اس کی وہ ہے، وہ آتے ہیں ایک مقبل کا پڑا لاتے ہیں، اس کی روح جناب اس کی عزت و اکرام کے پاس اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اس کا بڑا اعزاز ہوتا ہے اس کا اتنا، تو موت جو ہے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تحفے کے معنی کیا ہے؟ آپ کو میں تحفہ دوں گا تو آپ خوش ہوئیں گے، اور کافر کے لیے موت ایک وحشت ہے، انہیں مان رہی نہیں تھا آخرت کی زندگی کو، موت کو زندگی ختم سمجھ رہا تھا، اور جب فرشتے آگے بولیں گے اب سے یہاں سے تیری زندگی شروع ہے، اب حساب کتاب بولے تو وحشت ہے، اب اس کو وہاں سے وحشت شروع ہو گئی، یہیں سے اس کو عذاب شروع ہو گیا، اب وحشت ہے اس کے لیے۔ اسی لیے مومن کو اپنے ایمان کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اپنے اس سودے کے اوپر خوش ہونا چاہیے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشی مناؤ جو سودا تم نے کیا، اپنی جان اور مال کو اللہ کو بیچ کے جو سودا تم نے کیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہاری، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے ہماری، جو اللہ سبحانہ وتعالی اعلان کر دی، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے دیکھیے اصل ایمان کیا کہتے ہیں، ایمان بولے تو کوئی خالی چھوٹے بچوں کے ویسا کچھ پڑھا دیے آپ کو رٹا دیے ویسا نہیں ہے ایمان، بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، کچھ پویم پڑھا دیتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھا دیتے ہیں، کچھ اور پڑھا دیتے ہیں، اس کے کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ ایمان یہ نہیں ہے، ایمان ایک پورا سوچ اور سمجھ کر ایک اللہ سے ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں، پوری گہرائی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، وہ جو ایمان ہوگا اس ایمان کے اندر انقلاب ہوگا، اس ایمان کے اندر وہ کیفیت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کی وہ آج نہیں ہے ہمارے پاس۔
وہ نہیں ہے. مسئلے مسائل ہمارے پاس اسکولوں میں مدرسوں میں سب یہی چل رہا ہے. آپ کچھ بھی نہیں, لمبی چوڑی باتیں خالی طہارت کے اوپر ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں, غسل کے اوپر. ارے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ اتنا ظالم نہیں ہے خدا نہ خواہ. وضو کے اوپر اتنے مسائل, اتنے فرائض, اتنے واجبات, اتنے سنت, اتنے نفل, اس میں بحران ہے انہیں. وضو کرتے ہوئے کہاں کریں گا انہیں؟ اصل جو چیز ہے اس کی گٹی میں ڈالنا ہے, اس کے شعور میں جو ڈالنا ہے وہ ایمان جو کیفیت والا ہو, وہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کیفیت ایمان کی اسلام کی ہمارے پاس نہیں ہے. آج کثرت میں ہم ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. آج ہے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد اللہ, قرآنوں پہ قرآن ختم ہو رہے ہیں, مفتیاں بن رہے, مولویاں بن رہے, سب کچھ ہے, لیکن شعوری ایمان, وہ کیفیت والا ایمان, وہ ہمارے پاس اس کا فقدان ہے. اور قرآن اسی ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے آپ کو. قرآن اگر پڑھیں گے آپ تو وہی ایمان چاہتا ہے قرآن جو اللہ کو مطلوب ہے, وہ ایمان چاہتا ہے قرآن اللہ سبحانہ و تعالی. اور باقی فقہی مسائل میں چلے جائیں گے تو وہ پوچھئے مت اب آپ کو, صرف مسائل کے دھجیاں الٹتی جا رہی ہے وہاں پہ, روح نہیں ہے اس کے اندر. کیا بات ہے صحابہ کے اندر وہ کیفیت ایمان کی. پھر آج وہی قرآن ہے نا, وہی قرآن ہے. اور پھر ہم جس دور میں ہیں یہ تو زیادہ شانے لوگوں کا دور ہے, زیادہ ہوشیاری لوگوں کا دور ہے. وہ لوگ تو اس زمانے میں اتنے شانے اتنے ہوشیار بھی نہیں تھے, ہم تو بہت شانے ہیں. اچھا پھر کیا بات ہے, اتنے ہوشیار اتنے شانے ہو کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایمان, ایمان کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. ایمان کی سب سے گیا گزری کوئی چیز ہے تو ایمان ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اللہ کی قسمیں کھا کے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کی قسمیں کھا کے ہم ناپ تول کرتے ہیں. بتائیے اب کیا اہمیت ہے ہمارے پاس ایمان کی؟ اللہ کو گواہ بنا کے ہم معاملات خراب کر دیتے ہیں آج. اور کیجیے آپ, سوچیے آپ, نکاح خوانی ہو رہی ہے, وہاں پر نکاح ہو رہا, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے جناب علی قاضی صاحب نکاح پڑھائے جا رہے ہیں, اور جناب علی لڑکا نکاح پڑھ رہا ہے. اسی وقت جناب علی جہیز لیا, سامان لیا, لڑکی کے اوپر دباؤ ڈال کے کھانا کھا رہا, اللہ کو گواہ بنا کے میں قبول کر رہا ہوں. یہاں کہیں تھوڑی دیر میں یہ حال ہے اس کے ایمان کی. اب ہے کہاں؟ سوچو, غور کیجئے, جائزہ لیجئے آپ. یہ سب کیوں ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے سے ہو گیا ہے. قرآن اگر ہم اپنے مطالعے میں لا لیں, ہم سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں, ہم گھر کے ہر فرد, انشاءاللہ قرآن کی روشنی, قرآن کا نور آپ کو منور کرے گا. آپ کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اگر اللہ کا علم ہوتا, سورہ انفال میں بات آتی ہے, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اللہ کو اگر علم ہوتا ان کے اندر ذرا سا بھی اگر خیر ہے, بھلائی ہے, اللہ برابر حق بات ان کو سنوا دیتا. کیونکہ قرآن روشنی ہے, قرآن روشنی ہے. روشنی کی فطرت کیا ہے بھائی؟ ذری سی بھی سوراخ ملے تو روشنی, کھڑکیاں بند کر لو آپ, سو جاؤ کبھی, تھوڑی کہیں سے بھی یہ باریک تو روشنی کی کرن اندر آئے گی. اسی طرح تمہارے اندر ذری سی بھی اگر سوراخ دل میں ہے, تھوڑی سی بھی طلب ہے ہدایت کی, خیر کی, اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اس روشنی کی طرح تمہارے دل میں قرآن کا نور, قرآن کی روشنی داخل کر دے گا تمہارے دل میں. شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی سوراخ ہونا چاہیے, وہ نہیں تو پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم کی بات آ جاتی ہے. اللہ نے تو مہر ہی کر دیا پورا, تمہارے دیواروں پورا پلاسٹر کر دیا گیا, آپ واٹر پروف, اندر جا ہی نہیں سکتے بھی ہدایت تمہارے اندر. تو یہ ہے, ایک ہی آیت پہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ, اس کو بھی آپ پڑھیے, سنیے ذرا, قرآن گھر میں جا کے پڑھیے اس کو, اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں ایمان کا. اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.